ظن و شک کے شاغراہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاغراہ علم میں، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم گلستان سعدی کا 8واں باب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند باتیں پڑھیں گے۔ حکمت یعنی دانائی کی بات، عقل مندی کی بات۔ دشمن ضعیف کے در طاقت آید، وہ دوستی نماید، مقصود وے جزی نست کے دشمن قوی گردد۔ دشمن ضعیف یعنی کمزور دشمن، ضعیف کا معنی کمزور، دشمن یعنی دشمن، دشمن ضعیف یعنی کمزور دشمن کے در طاقت آیت، یعنی وہ کمزور دشمن جو کہ اطاعت میں آ جائے، فرما برداری میں آ جائے، قابو میں آ جائے، وہ دوستی نماید اور دوستی ظاہر کرے، مقصود وے اس کا مقصود، جزی نست اس کے علاوہ نہیں، اس کے سوا نہیں، کہ دشمن قوی گردد کہ مضبوط دشمن ہو جائے، قوی دشمن ہو جائے۔ دشمن ضعیف کے در طاقت آیت، وہ دوستی نماید، مقصود وے جزی نست کے دشمن قوی گردد۔ کمزور دشمن جو کہ فرما برداری میں آ جائے اور دوستی ظاہر کرے، اس کا مقصود اس کے علاوہ نہیں کہ وہ مضبوط دشمن ہو جائے، قوی دشمن ہو جائے۔ وگفتہ اند، اور لوگوں نے کہا ہے، بر دوستی دوستاں اعتماد نیست، دوستوں کی دوستی پر اعتماد نہیں ہے۔ گفتہ اند بر دوستی دوستاں اعتماد نیست، لوگوں نے کہا ہے کہ دوستوں کی دوستی پر اعتماد نہیں ہے۔ تابا تملق دشمنا چہ رسد، تو دشمنوں کی چاپلوسی سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ رسد معنی پہنچ سکتا ہے، حاصل ہو سکتا ہے۔ تو دشمنوں کی چاپلوسی سے، دشمنوں کے تملق سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ تا بہ تملق دشمنا چہ رسد، تو دشمنوں کی چاپلوسی سے کیا حاصل ہو سکتا ہے، کیا مل سکتا ہے، کیا پہنچ سکتا ہے؟ وہ ہر کے دشمن کوچک را حقیر شمارد، اور جو چھوٹے دشمن کو حقیر شمار کرے، کمتر خیال کرے، بدا مانند کے آتش اندک را محمل میں گزارت، تو جان لے کہ یہ اس شخص کی طرح ہے جو کم آگ کو بغیر حفاظت کے چھوڑ دیتا ہے، بیکار چھوڑ دیتا ہے۔ گفتہ اند بر دوستی دوستاں اعتماد نیست، لوگوں نے کہا ہے کہ دوستوں کی دوستی پر اعتماد نہیں ہے۔ تابا تملق دشمنا چہ رسد، تو دشمنوں کی چاپلوسی سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ ہر کے دشمن کو چکرا حقیر شمارت، اور جو چھوٹے دشمن کو حقیر شمار کرتا ہے، کمتر شمار کرتا ہے، بدا مانند کے آتش اندک را محمل میں گزارت، تو جان لے کہ یہ اس شخص کی طرح ہے جو کم آگ کو بغیر حفاظت کے چھوڑ دیتا ہے، بغیر نگہداشت کے چھوڑ دیتا ہے، بیکار چھوڑ دیتا ہے۔ قطعہ امروز بکش چوں می تواں کشت، یعنی آج ہی بجھا دے جب تو بجھا سکتا ہے، یعنی اگر تو بجھا سکتا ہے تو آج ہی بجھا دے، ابھی بجھا دے۔ کہ آتش چوں بلند شد جہاں سوخت، اس لیے کہ آگ جب بلند ہوتی ہے تو دنیا جلتی ہے، جہاں جلتا ہے۔ امروز بکش چوں می تواں کشت، کہ آتش چوں بلند شد جہاں سوخت، آج ہی بجھا دے اگر تو بجھا سکتا ہے، یعنی آج ہی بجھا دے جب تو بجھا سکتا ہے، یعنی اگر تو بجھا سکتا ہے۔ اس لیے کہ آگ جب بلند ہوتی ہے تو جہاں جلتا ہے، دنیا جلتی ہے۔ اب نیچے دیکھیے، مگزار کے زہ کند کمان را، مت چھوڑ کہ کمان میں چلہ چڑھائے، یعنی کمان میں چلہ چڑھانے مت دو، مگزار یعنی مت دو کہ کمان میں چلہ چڑھائے، دشمن کے
بتیر می تواں دوخت، یعنی ایسے دشمن کو کمان میں چلہ چڑھانے مت دو جس دشمن کو تم تیر سے مار سکتے ہو، تیر سے چھلنی کر سکتے ہو، تیر سے بیندھ سکتے ہو۔ مگزار کے زہ کند کمان را، دشمن کے بتیر می تواں دوخت، یعنی کمان کا چلہ مت چڑھانے دو ایسے دشمن کو جسے تیر کے ذریعے تم بیندھ سکتے ہو۔ حکمت یعنی دانائی کی بات، عقل مندی کی بات۔ سخن درمیانے دو دشمن، چنا گوئی کہ اگر دوست گردند شرم زدہ نہ باشی، یہ شرم زدہ ہے، ٹھیک ہے، واو دال جو ہے واو کی طرح نظر آ رہا ہے، اصل میں وہ دال ہے۔ سخن درمیانے دو دشمن، یعنی دو دشمنوں کے درمیان ایسی بات کہہ، ایسی بات بول، ایسی گفتگو کر۔ سخن درمیانے دو دشمن، چنا گوئی کہ اگر دوست گردند، دو دشمنوں کے درمیان ایسی گفتگو کر، ایسی بات کر کہ اگر وہ دونوں دوست ہو جائیں، اگر دوست گردند، اگر وہ دوست ہو جائیں، شرم زدہ مباشی، تو شرمندہ مت ہو، تو شرمندہ نہ ہو، یعنی اگر کوئی دو دشمن ہیں ان کے درمیان ایسی بات مت کہو کہ اگر وہ دونوں دوست بن جائیں تو شرمندہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے کہ دو دشمن دوست بن جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تو ایک کی بات دوسرے کے پاس اور دوسرے کی بات ایک کے پاس پہنچایا ہو اور اس میں تغیر و تبدل کر کے اپنی طرف سے اضافہ و کمی کر کے بولا ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب دوست ہوں گے تو پھر تیری راز فاش ہوگی اور تو شرمندہ ہوگا۔ ابیات: میانے دو کس جنگ چوں آتش است، سخن چینے بدبخت ہیزوم کس است، یعنی دو آدمیوں کے درمیان جنگ آگ کی طرح ہے۔ میانے دو کس جنگ چوں آتش است، دو آدمیوں کے درمیان جنگ آگ کی طرح ہے۔ سخن چینے بدبخت ہیزوم کش است، یعنی بدبخت چغل خور، سخن چین کا معنی چغل خور، بدبخت چغل خور لکڑی جمع کرنے والے کی طرح ہے، لکڑی لگانے والے کی طرح ہے، یعنی ایندھن لگانے والے کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان جنگ جو ہے یہ آگ کی طرح ہے، اور چغل خور جو ہے یہ بدبخت چغل خور دونوں کے درمیان یعنی آگ میں لکڑی ڈالنے والے کی طرح ہے۔ جس طرح آگ جل رہی ہو اس میں لکڑی ڈالیں گے تو آگ اور تیز جلے گی اور بھڑکے گی، اسی طرح چغل خور کی وجہ سے جنگ میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ میانے دو کس جنگ چوں آتش است، سخن چین بدبخت ہیزوم کس است، یعنی دو آدمیوں کے درمیان جنگ آگ کی طرح ہے، سخن چینے بدبخت، بدبخت چغل خور لکڑی لگانے والے کی طرح ہے۔ اس کے بعد ہے کنند این او آں خوش دیگر بارا دل، وے اندر میاں کور بخت و خجل۔ کنند این او آں، یعنی یہ اور وہ ہو جاتے ہیں، خوش دیگر بارا دل، یعنی دل خوش ہو جاتے ہیں، دوسری مرتبہ دل خوش کرنے والے ہو جاتے ہیں، یعنی جن دونوں کے درمیان دشمنی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں دل خوش ہو جاتے ہیں، دونوں کا دل خوش ہو جاتا ہے، یعنی دونوں دوست بن جاتے ہیں۔ کنند ای او آں خوش دیگر بارا دل، دوسری مرتبہ پھر یہ اور وہ دل خوش کر لیتے ہیں۔ وے اندر میاں کور بخت و خجل، اور وہ درمیان میں بدبخت اور شرمندہ ہوتا ہے۔ کنند ای او آں خوش دیگر بارا دل، وے اندر میاں کور بخت و خجل، یہ اور وہ دوسری مرتبہ دل خوش کر لیتے ہیں جبکہ وہ درمیان میں بدبخت اور شرمندہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے میانے دو کس آتش افروختن، دو آدمیوں کے درمیان آگ بھڑکانا، آگ جلانا۔ نہ عقل است خود درمیان سوختن، درمیان میں خود جلنا عقل مندی نہیں ہے۔ میانے دو کس آتش افروختن، دو آدمیوں کے درمیان آگ بھڑکانا۔ نہ عقل است خود درمیان سوختن، خود درمیان میں جلنا عقل مندی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب دو آدمیوں کے درمیان آپ آگ بھڑکاؤ گے یعنی دشمنی لگاؤ گے، جب وہ دونوں دوست بن جائیں گے
تو درمیان میں تم خود جلو گے، اور ان دونوں کو لڑانے میں آپ خود جلتے بھی رہتے ہو، تو درمیان میں خود جلنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، نہ عقل است خود درمیان سوختن، درمیان میں جلنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ایزن یعنی مزید چند ابیات۔ در سخن با دوستاں آہستہ باش، یعنی دوستوں سے گفتگو میں آہستہ رو، یعنی دوستوں سے آہستہ گفتگو کر، آہستہ بات کر۔ تندارد دشمن خونخوار گوش، تاکہ خونخوار دشمن کان نہ رکھ دے، یعنی تاکہ خونخوار دشمن نہ سن لے۔ دوستوں سے آہستہ گفتگو کر، آہستہ بات کر، تاکہ خونخوار دشمن اسے سن نہ لے، کان نہ رکھ دے یعنی سن نہ لے۔ گوش کا معنی ہوتا ہے کان۔ در سخن با دوستاں آہستہ باش، تا ندارد دشمن خونخوار گوش، دوستوں سے گفتگو میں آہستہ رو، یعنی دوستوں سے آہستہ گفتگو کر تاکہ خونخوار دشمن کان نہ رکھ دے، یعنی خونخوار دشمن اسے سن نہ لے۔ پیش دیوار آنچے گوئی ہوش دار، یعنی دیوار کے پاس، دیوار کے سامنے جو کچھ کہے ہوش رکھ، دیوار کے پاس تو کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، ہوش رکھ۔ تناباشد در پسے دیوار گوش، تاکہ دیوار کے پیچھے کوئی کان نہ ہو، شاید دیوار کے پیچھے کوئی کان نہ ہو، یعنی دیوار کے پیچھے کوئی سن نہ رہا ہو، اس کا خیال رکھ۔ پشے دیوار آنچے گوئی ہوش دار، تانا باشد در پسے دیوار گوش، دیوار کے سامنے جو کچھ کہے ہوش رکھ، تاکہ دیوار کے پیچھے کوئی سن نہ رہا ہو، دیوار کے پیچھے کوئی کان نہ ہو۔ حکمت ہر کے با دشمنا صلح می کند، سرے آزارے دوستاں دارد، جو کوئی دشمنوں سے صلح کرتا ہے وہ دوستوں کو تکلیف دینے کا ارادہ رکھتا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے۔ ہر کے با دشمنا صلح می کند، جو دشمنوں سے صلح کرتا ہے، سرے آزارے دوستاں دارد، یعنی دوستوں کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، سرے آزارے دوستاں دارد، دوستوں کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ شعر۔ بشوئی اے خرد مند زاں دوست دست، کے با دشمنانت بدھ ہم نشست، بشوئی یعنی تو دھو لے، اے خرد مند اے عقل مند، زاں دوست اس دوست سے، دست یعنی ہاتھ، اے عقل مند اس دوست سے ہاتھ دھو لے، کہ با دشمنانت جو تیرے دشمن کے ساتھ، بدھ ہم یعنی بھی، نشست بیٹھتا ہو، یعنی جو تیرے دشمن کے ساتھ بیٹھتا ہو ایسے دوست سے ہاتھ دھو لے۔ بشو اے خرد مند زا دوست دست، کے با دشمنانت بدھ ہم نشست، اے عقل مند ایسے دوست سے ہاتھ دھو لے جو تیرے دشمن کے پاس بیٹھتا ہو، جو تیرے دشمن کے پاس بھی بیٹھتا ہو، ہم کا معنی بھی۔ پند یعنی نصیحت۔ چوں در امضائے کار متردد باشی، جب کسی کام کے جاری کرنے میں، کسی کام کو کرنے میں تو متردد ہو، پس و پیش ہو، فکر مند ہو، آ طرف اختیار کن، اس طرف کو اختیار کر، اس جہت کو اختیار کر کہ بے آزار تو برایت، کہ تیری تکلیف کے بغیر وہ کام ہو جائے، یعنی جس طرف میں تجھے تکلیف نہ پہنچے اس طرف کو اختیار کر لے۔ چون در امضائے کار متردد باشی، آ طرف اختیار کن کہ بے آزار تو برآید، جب تو کسی کام کے اجرا میں، کسی کام کو کرنے میں متردد ہو، متفکر ہو، تو اس طرف کو اختیار کر، اس جہت کو اختیار کر جس میں تجھے تکلیف پہنچے بغیر وہ کام ہو جائے۔ شعر۔ با مردم سہل گوئی دشوار مگوئی، با آں کے در صلح زند، در صلح زند جنگ مجوئی، با مردم یعنی لوگوں کے ساتھ، سہل گوئی نرمی سے گفتگو کر، دشوار مگوئی سخت مت بول، با آں کے در صلح زند اس کے ساتھ جو کہ صلح کا دروازہ کھٹکھٹائے، یعنی جو صلح چاہے، جنگ مجوئی جنگ مت تلاش کر، یعنی جنگ مت کر، مت لڑ،
بمردم سہل گوئی دشوار مگوئی بآنکے در صدا زند جنگ مجوئی۔ لوگوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کر، سختی سے گفتگو مت کر، سخت مت بول، اور جو صلح کے دروازے کو کھٹکھٹائے یعنی جو صلح چاہے اس سے مت لڑ، اس سے جنگ تلاش مت کر۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔